مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. رہے گا یوں ہی تیرا چرچا رہے گا، پڑے خاک جل جائیں جل جانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. حاضرین محترم، عزت مآب واجب الاحترام حضرت العلام محترم المقام حضرت علامہ مولانا محمد عطاء المصطفیٰ رضوی، اللہ رب العزت ان کے علم میں عمل میں عشق و محبت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مزید اضافے فرمائے، اور دن بدن شب و روز اخلاص کے ساتھ مزید دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، جیسا کہ دین متین کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. بات کچھ اس طرح ہے، عربی قاعدہ اور قانون ہے، جب کوئی حکم عام ہو اور اس میں اعلیٰ افراد کو مخاطب کر لیا جائے تو جو ادنا افراد ہوتے ہیں وہ خود بخود حکم میں شامل ہو جاتے ہیں، خواہ ان کا ذکر کیا جائے یا ان کا ذکر نہ کیا جائے. جیسے قرآن پاک میں کوئی ایک جگہ بھی میرے علم میں نہیں ہے جہاں اللہ رب العزت نے عورتوں کو مخاطب کر کے انہیں نماز کا حکم دیا ہو. جہاں بھی نماز کا حکم ہے وہ مذکر کا صیغہ ہے، اقیمو اقمنا کہیں نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو یہاں صبر و صلاۃ سے مدد مانگنے کا حکم مرد عورتوں دونوں کو ہے، لیکن جو صیغہ استعمال کیا ہے، حکم جو خطاب ہے، وہ مردوں کی طرف ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو اپنے ایمان کو پختہ کر لو. تو یہاں بھی اگرچہ حکم مرد عورت دونوں کو ہے لیکن صیغہ خطاب مذکر ہے. دیگر جتنی بھی جگہیں ہیں قرآن پاک میں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو
اور زکوٰۃ دو. تو یہ صیغہ مذکر کا ہے اگرچہ حکم میں مرد اور عورتوں دونوں شامل ہیں. تو یہ عربی کا قاعدہ اور قانون ہے کہ جب عام حکم ہو اور اعلی افراد کا ذکر کر دیا جائے تو ادنا افراد اس کے اندر خود بخود شامل ہو جاتے ہیں، خواہ ان کا ذکر کیا جائے یا ان کا ذکر نہ کیا جائے. اسی طرح قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، اے محبوب ہم نے تجھے سارے جہانوں کو ڈر سنانے والا اپنا کر بھیجا. سارے جہانوں میں ملائکہ بھی ہیں، سارے جہانوں میں جنات بھی ہیں، سارے جہانوں میں کل انسانیت بھی ہے، سارے جہانوں میں زمانہ ماضی کے مخلوقات بھی ہیں، زمانہ حال کے موجودات بھی ہیں، زمانہ مستقبل کے جنم لینے والے اور پیدا ہونے والی مخلوقات بھی ہیں. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب میں وہ خدا ہوں کہ میری ربوبیت کا دائرہ تمام کائنات عالم میں پھیلا ہوا ہے. الحمدللہ رب العالمین، اور میں نے تیری رسالت کو بھی پوری کائنات میں پھیلا دیا ہے. جہاں جہاں تک مجھ رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ تیری رسالت ہے. لیکن جس آیت کریمہ کی تلاوت میں نے کی ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے قل، اے محبوب آپ فرما دیں یا ایھا الناس، اے انسانوں، کوئی ایک قوم نہیں، کوئی ایک طبقہ نہیں، کوئی ایک زمانہ نہیں، بلکہ اے پوری انسانیت. اور انسان چونکہ تمام مخلوقات میں اعلیٰ فرد ہے، اعلیٰ افراد کا نام لیا اور خطاب پوری کائنات کو کر کے فرمایا کائنات والوں سن لو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا. جہاں خطاب کیا وہاں تو صرف اہل مکہ ہے، جہاں خطاب کیا وہاں صرف قریش والے ہیں. یا معاشر القریش، اکٹھے ہو جاؤ. اکٹھے ہو کر فرمایا میں اگر تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے مان لو گے؟ سب کہتے ہیں کہ مان لیں گے. بولو. لشکر آ رہا ہو، ان کے گھوڑوں کی ٹاپ کی آواز سنائی دیتی ہے. لشکر آ رہا ہو، دور سے اڑتی ہوئی گرد و غبار دکھائی پڑتی ہے. لشکر آ رہا ہو، ان کے اسلحہ کے ٹکراؤ سے پیدا ہونے والی چھنکار کی آواز آ رہی ہوتی ہے. لیکن ہمارے کانوں میں چھنکار کی آواز آئے نہ آئے، ہماری آنکھوں کو گردوں کی بار دکھائی دے نہ دے، ہمیں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دے نہ دے، لیکن جب تو کہے گا کہ لشکر آ رہا ہے تو ہم مان لیں کہ لشکر آ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 40 سال ہو گئے کبھی ہم نے تمہاری زبان سے وہ لفظ سنا ہی نہیں جو حقیقت میں خدا کی تقدیر بن نہ گیا. ہم مانیں گے، لیکن وہاں تو صرف اہل مکہ ہیں، وہاں تو صرف اہل مکہ ہیں. تو یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ آپ ساری انسانیت، ساری کائنات کے رسول بن کر آئے ہیں؟ اعلان کے وقت اگر افراد مخصوص بھی ہوں تو اس اعلان کی پہنچ کہاں تک ہوتی ہے دیکھا تو یہ جاتا ہے. دیکھیے قرآن پاک کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اذن فی الناس بالحج، اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو. قرآن ہے نا، بولو تو صحیح. قرآن ہے اذن فی الناس بالحج، اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو. کتنے لوگ تھے وہاں؟ ایک وجود حاجرہ، ایک معصوم اسماعیل، دو ہی تو مقدس ہستیاں تھی وہاں.
ان دو لوگوں کو پیغام دینے کے لیے پہاڑی کی چوٹی پر چڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان دو لوگوں میں اعلان کرنے کے لیے اتنی بلند آواز سے اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن وہ ابراہیم جانتے ہیں کہ جس خدا نے حج کا اعلان کرنے کا حکم دیا ہے، میرا کام حکم کی تعمیل ہے، وہ آواز ابراہیمی کو زمین کی وسعتوں تک پھیلا سکتا ہے، آسمان کے کناروں تک پہنچا سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی وادی مکہ میں ایک چٹان پر چڑھ کر حج کا اعلان کیا، تو پھر کائنات گواہ ہے کہ آواز ابراہیمی عالم ارواح تک بھی پہنچی، اور جس نے آواز ابراہیمی پر لبیک کہا آج اسے حرمین شریفین کی حاضری بھی میسر آتی ہے۔ تو آواز تو وہاں تھی اور موقع پر موجود تو دو افراد تھے، لیکن وہ پیغام عالم ارواح تک پہنچا۔ اسی طرح میرے محبوب نے جب اپنی رسالت کا اعلان کیا تھی تو وہ وادی مکہ، وہاں تھے تو صرف قریش، لیکن مصطفیٰ کی رسالت کا پیغام کائنات کے ذرے ذرے کی فطرت میں اتر ماضی میں گونجا، حال میں پھیلا، مستقبل میں اس کی سنائیاں دی، اور آج تک کائنات کی فطرت میں رسالت محمدی کا اعلان گونج رہا ہے۔ اور اگر یہ اعلان کائنات کی پہنائیوں تک نہیں اترا تو پھر مجھے جواب دیجئے، حضرت شیما اور حضرت عبداللہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ردائی بہن اور بھائی ہیں، روایت کرتے ہیں، تفسیر مظہری کے الفاظ گواہ ہیں، فرماتے ہیں کہ کملی والے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہمارے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے، اذا قام فی الشمس ذلت ہو، محبوب سورج کی دھوپ میں کھڑے ہوتے تو بادل فوراً صاحبان بن کر آ جاتے۔ بادلوں کو کس نے بتا دیا تھا کہ یہ اللہ کا رسول ہے؟ بادلوں کو کس نے بتایا کہ یہ اللہ کا رسول ہے؟ وَتَأْتِي الْوُحُوشُ وَهُوَ قَائِمٌ فَتُقَبِّلُهُ، کملی والے محبوب کھڑے ہوتے تو جنگل کے درندے کتار اندر کتار آتے، محبوب کے قدموں کو بوسہ دیتے، محبوب کھڑے رہتے۔ جنگل کے جانوروں کو کون بتا دیا گیا تھا کہ یہ اللہ کا رسول ہے؟ جنگل کے جانوروں کو کس نے بتایا تھا کہ یہ اللہ کا رسول ہے؟ وَإِذَا قَامَ عَلَى الْبِرِّ، جب کملی والے محبوب کنویں پر کھڑے ہوتے، فَنَحْنُ نَسْقِي الْغَنَمَ، ہم نے اپنی بکریوں کو پانی پلانا ہوتا تھا تو پانی کنویں کی گہرائی سے اٹھتا اور جوش مارتا ہوا قدم مصطفیٰ کو چومنے کے لیے کنارے پہ۔ اب کنویں کے گہرائیوں میں پانی کے قطروں کو کس نے بتایا تھا کہ یہ اللہ کا رسول ہے؟ ماننا پڑے گا کہ آواز تو 40 سال بعد گونجی، لیکن اس کی صدا ماضی میں بھی سنائی دیتی ہے، اس کی صدا مستقبل میں بھی سنائی دیتی ہے۔ کہ تو وہاں افراد فقط اہل قریش، لیکن محبوب کے اعلان رسالت کائنات کی فطرت میں اتر چکا تھا، کیونکہ محبوب لیکون للعالمین نذیرا، پوری کائنات کے رسول بن کر آئے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا شواہد النبوہ میں، فرماتے ہیں کہ ایک چرواہا تھا جو جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو ذرا پیار سے بول دیجیے۔ چرواہا ہے، جنگل میں بکریاں چرا رہا ہے، ایک بھیڑیے نے اس کی بکری کو اچک لیا، لے کر دوڑ گیا، لیکن چرواہا تھا جو اپنی بکریوں کی نگہداشت نہیں کر سکتا، وہ نگہبان بنتا کیوں ہے؟ وہ دوڑا اور اس سے جا کر اپنی بکری کو چھڑا لیا، بھیڑیے سے اپنی بکری کو چھڑا لیا۔ وہ بھیڑیا ایک چٹان پر بیٹھ گیا، ٹیلے پر بیٹھ گیا،
اور انسانوں کی طرح بولتے ہوئے کہنے لگا خدا نے مجھے رزق دیا تھا، تو نے مجھ سے چھین لیا۔ بھیڑیا حیرت سے بولا، کہتا کتنے تعجب کی بات ہے کہ بھیڑیا جنگلوں کا درندہ انسانوں کی طرح بول رہا ہے۔ بھیڑیا پھر بولا، کہلا یہ تو کوئی تعجب کی بات نہیں، تعجب کی بات تو یہ ہے کہ دو باغات کے درمیان کھجوروں والی زمین میں کملی والا محبوب آ گیا، وہ ماں کانا کی خبریں بھی دے رہا ہے، ماں یتون کی خبریں بھی دے رہا ہے، اور انسان ہے کہ مانتے ہی نہیں۔ انسان ہے کہ تعجب کی بات تو یہ ہے۔ اب وہ چرواہا کملی والے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جا کر ابھی سلام نیاز پیش ہی کیا ہے، سرکار نے فرمایا صحابہ کو صحابہ جمع ہو جاؤ اور اس سے بات سنو کہ بھیڑیے نے اسے کیا کہا ہے۔ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آتا کیا ہے۔ میرے دوستوں، میں تم آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہوں گا کہ یہ چرواہا تو نہیں جانتا، لیکن وہ بھیڑیا سے مصطفیٰ کے آمد کی خبر دے رہا ہے۔ بھیڑیے کو کس نے بتایا تھا کہ کملی والا محبوب آ گیا؟ جنگل کے بھیڑیے کو؟ کیا صحابہ کرام کی کوئی جماعت جاتی تھی جنگل میں؟ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود درندوں کو تبلیغ کرنے کے لیے جاتے تھے؟ اگر نہیں تو کیا وہ درندے مدینہ میں آتے تھے، آ کر حالات جان کر جاتے تھے؟ اگر یہ بھی نہیں تو پھر مان لو کہ محبوب کا اعلان نثارت کائنات کے ذرے ذرے میں گونجتے تھے۔ کائنات کے بولو تو صحیح۔ اچھا، اس بھیڑیے نے کیا کیا؟ کملی والے محبوب کی آمد کی خبر دی۔ بھیڑیے نے کیا کیا تھا؟ وہ بھیڑیا تھا، جنگل میں تھا، اس نے کہا میں ایسے بتاؤں گا تو یہ میری بات کب سنے گا؟ یہ تو ڈر کے بھاگ جائے گا، یہ درندہ بول رہا ہے، یا بکریوں کو بھگا لے جائے گا۔ اس نے اگر بکری کو نوالا بنانا ہوتا بنا کے جاتا، لیکن دراصل اس بھیڑیے نے کیا کیا تھا؟ بکری اٹھا کر چرواہے کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ جب وہ متوجہ ہوا تو اسے مصطفیٰ کی آمد کی خبر دی۔ ہم بھی جھنڈیاں لگا کر، ہم بھی لائٹنگ لگا کر، گلیاں بازار سجا کر، دھوم مچا کر، جلسہ منعقد کر کے، جلوس کا اہتمام کر کے دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور پھر اعلان کرتے ہیں کہ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ حاضرین محترم، سورہ زلزال رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ قیامت کا دن ہوگا، زمین تیرے ایک ایک راز کو اللہ کی بارگاہ میں بیان کرے گی، ایک ایک تیرے جرم کو، میرے سینے پر اس نے کیا کیا کام کیا ہے، تیری پوری داستان حیات اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے نا، بولو تو یومئذ تحدث اخبارها، جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، انسان تڑپ کر کہے گا یہ کیا کر ہو گیا زمین کو، کیا ہو گیا زمین کو، یہ کیوں بولتے جا رہی ہے، کیوں بولتے جا رہی ہے۔ میں اس بات پر زیادہ وقت صرف نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ لوگوں کو اتنا ضرور بتانا چاہوں گا کہ اگر زمین تیرے ایک ایک کام کی گواہی دے گی تو جہاں تو محفل میلاد منائے گا، کیا تیری محفل میلاد کی گواہی نہ دے گی؟ ہمارے بڑوں نے تو ہمیں بہت آسان بتا دیا کہ ارے نبی کا جشن سجاؤ، جلوس نکالو، اور جگہ جگہ پر نعرہ تکبیر اور رسالت کی آوازیں بلند کرو، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کی آوازیں لگاتے ہوئے گلیاں پھرو، بازار پھرو، جگہ جگہ پر جاؤ، تاکہ زمین کا قدم قدم سے اگر ہمارے گناہوں کی گواہی نکلے تو ہم مصطفیٰ کے میلاد کی بھی گواہی نکلے۔
تو نبی نے فرمایا محبوب کہہ دے، قل، تو اعلان کر دے، تو اعلان کر دے، تو فرما پیارے، ادھر ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا اذن، اعلان کر، ادھر فرمایا قل، اے محبوب تو اعلان فرما، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ خطاب ہے، کیا ہے؟ خطاب ہے، اور خطاب میں جان بین کی توجہ ہوتی ہے، خطاب میں جان بین کی توجہ ہوتی ہے۔ میں اگر کسی کو آواز دے کر کوئی پیغام کہنا چاہوں تو میری آواز پر وہ کان دھرے گا تو پیغام لے گا، اگر وہ سنی انسنی کر دے تو پیغام کیا لے گا؟ وہ میری بات کو سن کر ویسے ہی منہ ادھر کو چلا کر کے چلا جائے، وہ میری بات کیا سنے گا؟ پیغام کیا لے گا؟ محبوب تو انہیں خطاب کر کے کہتے، جو تیرے ہوں گے وہ تیری بات مان کر تیری آمد کا جشن منائیں گے، جو تیرے ہوں گے وہ تیری بات سنیں گے۔ تو میرے دوستو، اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتا دیا، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ وما علینا الا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم